الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی ماں باپ کا دل جیت لو ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے بزرگان محترم عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے حالانکہ انسان لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے گن سکتا ہے لیکن نعمتیں کتنی ہوگی کہ یوں فرمایا کہ انسان اگر گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا ہاتھ اللہ کی نعمت، پیر اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، کان
اللہ کی نعمت، ناک اللہ کی نعمت، دل دماغ اللہ کی نعمت. کتنا بڑا طبقہ ہے بیماریوں سے بچا ہوا ہے. اور کتنے بیمار ایسے ہیں جو پہلے صحت مند تھے، تندرست تھے، اچھے تھے، لیکن بعد میں وہ بیمار ہو گئے. کئی بیماریاں ان کو لگ گئی، شوگر، پریشر، دنیا بھر کی تکلیفیں. اس وقت ان کو احساس ہوا کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو نعمت انسان کے پاس ہے وہ جب چلی جاتی ہے نا، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلی نعمت میرے پاس کتنی زبردست تھی. اللہ حفاظت فرمائے. جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پیر میں مار لگتی ہے، 3-4 مہینے کا پلاسٹر آتا ہے، اس وقت پتا چلتا ہے کہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے ایک دوست تھے، پڑھنے کے زمانے کے ساتھی، ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا. کہیں بھی وہ شادی کی بات کر رہے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. بہت افسوس کرتے تھے. ان کے ماں باپ تڑپتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے. کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا ہاتھ نہیں ہے. تو ماں باپ بے چین ہو جاتے. آج ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے داستان سنائی کہ ہمارے ایک مشہور قاری صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، وہ عمرے میں جا رہے ہیں. بہت اچھا، دعا کرنا. کیا دعا کریں؟ تو ان کا بیٹا نابینا ہے، 10 سال کی عمر ہے اور بیٹا نابینا ہے. قاری صاحب اس لیے بہت روتے ہیں، بہت تڑپتے ہیں. کہاں کہاں علاج کروایا ہم نے، احمد آباد گئے، یہاں گئے، وہاں گئے. کبھی بچے کا تذکرہ نکلتا ہے تو چونکہ بیٹا ہے، بیٹے سے فطری طور پر ایک باپ کو محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے. ایک نظر ابا کو تو دیکھ لے کہ میرا باپ کیسا لگتا ہے، میری ماں کیسی لگتی ہے. اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جب مکہ مکرمہ جائیں گے اور سب لوگ جب اللہ کا گھر دیکھیں گے اور ان کا بیٹا نہ دیکھ سکے گا، اس وقت باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بچہ تو چھوٹا ہے، 8-10 سال کا ہے. اللہ اکبر. اور ہم ہیں کہ الحمدللہ آنکھیں صحیح سالم، ہاتھ صحیح سالم، پیر صحیح سالم، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، راحت ہے، اطمینان ہے. خدا نے بڑی بڑی بیماریوں سے بچا رکھا ہے. تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف آ جاتے، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرتے، گناہوں سے بچتے، اپنی نظر کی حفاظت کرتے، اپنی تنہائی کو اور اپنے موبائل کو اور اپنے دل کو پاک صاف رکھتے اور بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر لیتے. اسی لیے فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے. اللہ نے جو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عافیت دی ہے، فرمایا اس کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے. اللہ تبارک و تعالی نے جو جوانی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے. اللہ نے جو فرصت دی ہے اس کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے پہلے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو عزتوں بھری روزی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے پہلے. 5ویں عجیب بات فرمائی، یہ فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پہلے. فرمایا زندگی ایک غنیمت سمجھو، ابھی موت آئی نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند ہوا نہیں ہے،
اعمال کا دروازہ بند ہوا نہیں ہے، ابھی موقع ہے اللہ کے ولی بننے کا، خدا کے عاشق بننے کا، خدا کے دیوانے بننے کا، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرنے کا۔ بھرے عام بازاروں میں جہاں پر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، وہاں پر اپنی نظروں کی حفاظت کر کے با حیا اور پاکدامن زندگی گزارنے کا یہ موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ناک جو ہے نا، ناک یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اس کا احساس مجھے کچھ بھوج میں ہوا۔ ہم لوگ چلے کی جماعت میں تھے 40 دن کی، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ 40 دن جماعت میں کچھ بوجھ میں ہماری خدمت میں ایک ساتھی تھے، بڑے تجربہ کار ساتھی، یہاں تک کہ وہ حج عمرے کی ٹور میں خادم بن کے جاتے تو 400 آدمیوں کا کھانا بناتے۔ ایک مرتبہ ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ جماعت والے مل کر کے بستی کے کچھ ساتھی کو دعوت وغیرہ دے، یا کچھ مشورہ ہو گیا، کھانا کون بنائے گا اتنا سب؟ بولے اپنے پاس تو چچا تو ہے۔ ان دنوں ہماری خدمت تھی اور اللہ کی شان کی خدمت میں میں ان کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑی عافیت کر دی تھی، سارا وہ کر لیتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، چونکہ وہ 400 آدمی کا کھانا بنانے والے، 40 آدمی کا تو نارمل ہے، چھوٹا سا کام کوئی میرے ذمہ لگا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا بھئی ابھی اتنے سب لوگوں کی بریانی بنانی ہے، تو مولانا وہ میرے لیے بہت آسان ہے، وہ بن جائے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں، ایک کام آپ کو کرنا ہے صرف۔ میں نے بولا جی بتائیے کیا کام کروں؟ بولے آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب بریانی کی خوشبو آئے، بریانی بنتی ہے تو خوشبو نکلتی ہے، انسان جب اندر سے نیک بنتا ہے تو اوپر سے سنت طریقے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بریانی جب بنتی ہے نا تو اندر سے خوشبو نکلتی ہے، تو کہا بس مولانا وہ خوشبو آئے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا یہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، 40 آدمی کا کھانا یہ بنا رہے ہیں، ساری محنت یہ کر رہے ہیں، پیاز اور ٹماٹر یہ کاٹ رہے ہیں، گیس کے سامنے یہ کھڑے ہو رہے ہیں، تو میں تو دور ہوں گا، یہ تو بریانی کے قریب ہوں گے، یہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا مذاق مت کرو، مجھے نہیں پتا تھا ان کو آواز بھی کم آتی ہے۔ انہوں نے کہا نا بس مولانا میں صحیح کہتا ہوں، خوشبو آئے مجھے بتا دینا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بات سنی انسنی کر دی، اب بریانی بن بھی گئی، خوشبو آنے بھی لگ گئی۔ انہوں نے ایک دو دفعہ پوچھا خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے بولا کہ ہاں تھوڑی تھوڑی خوشبو تو آ رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ 20 منٹ ہو گئی خوشبو آتے آتے، میرے پاس آیا، مولانا امیر صاحب میرا تجربہ کہتا ہے ابھی تک بریانی بن جانی چاہیے، خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا خوشبو آ رہی ہے، کب سے آ رہی ہے؟ میں نے بولا 20 منٹ سے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، معاملہ خلاص ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ جا کے دیکھا تو پوری داغ لگ گئی تھی۔ مجھے کہا امیر صاحب یار آپ کو میں نے بہت معمولی کام بتایا تھا خوشبو کا، آپ مجھے بتا دیتے۔ میں نے بولا آپ کو بھی تو آتی ہوگی نا؟ ارے 20 سال سے میری ناک بنے ہوئے۔ اللہ، میں نے کہا آپ کو میں نے کہا نا تھوڑی تھوڑی خوشبو آ رہی تھی۔ بولے کب کہا؟ ابھی تو میں نے کہا۔ بولے 16 سال سے کان بھی بند۔ اس وقت میں نے اپنے رب کا شکریہ کیا، میں نے کہا اللہ جی آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ناک دی ہے، پتہ تو چلتا ہے، خوشبو تو آتی ہے۔ اور وہ بندہ اتنا اچھا کھانا بنانا جانتا ہے، ناک کی نعمت سے محروم ہے۔ عطر کی بھی خوشبو نہ آوے، بدبو بھی نہ آوے، اور ہمارے پاس ناک ہے۔
اب بتاؤ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کے جوانی میں بالوں کے درمیان ٹال پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور بیوی کی طرف سے تانے ملتے ہیں کہ اب بڑھاپا آنے لگا ہے، ان سے بھی پوچھو ذرا بال بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. گنجے سے پوچھو اللہ کی بال کتنی بڑی نعمت ہے. بال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب نعمت ہے. بہت سی نعمتیں وہ ہیں جو ہمارے پاس ہے، اس کا احساس نہیں. کیوں نعمت ہے احساس نہیں ہے؟ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تب جا کے احساس ہوتا ہے یار میں بہت بحال تھا، کاش اس وقت اس نعمت کی قدر کرتا اور اپنی آخرت کو بناتا اور اپنے اللہ کو راضی کرتا اور اللہ کو راضی کر کے میں اپنی زندگی خدا کی راہ میں کھپا دیتا. مرتا تو ایمان کے ساتھ جاتا، میری قبر میں نورانیت ہوتی، اللہ بھی ملتا، دنیا بھی قدموں میں آ جاتی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میری سنور جاتی. لیکن مرنے کے بعد کا افسوس، وہاں کا رونا، وہاں کا تڑپنا، وہاں کا بے چین ہونا انسان کو کچھ کام نہیں آئے گا. یوں فرمایا کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے کہ یار میرے پاس کتنا اچھا موقع تھا، ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ. کس کو کہتے ہیں؟ احد پہاڑ 16 17 یا 18 کلومیٹر کے درمیان کا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ. اللہ اکبر. فرمایا ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ. یار میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا، قیمتی موقع تھا، اللہ کا قرآن میرے سامنے تھا، میں پڑھتا میری آخرت بنتی، میں درود شریف پڑھتا نعمتوں کی بارش ہوتی، میں استغفار زیادہ کرتا، آج خدا مجھے جلدی معاف کر دیتے. میرے امی ابا موجود تھے، میں ان کی خدمت کرتا تو اللہ میری دنیا بھی سنوار دیتے، آخرت بھی سنوار دیتے. لیکن افسوس صد افسوس، میں تو غفلت کے ساتھ آ گیا. انسان افسوس کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کرے گا. افسوس ہوا نا، درخواست کرے گا. کیا درخواست کرے گا؟ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا جس کا خلاصہ رب ارجعون، اے میرے پیارے رب مجھے دنیا میں ایک دفعہ لوٹا دیجئے، میں آپ کو راضی کر کے آؤں گا، گناہ نہیں کروں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا. ایک موقع پلیز، ایک موقع. مجھے آخرت سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گیا دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. آخرت سمجھ میں آ گئی. رب کریم ایک موقع دے دیجئے. ابھی تو وہ یہ بات کرے گا اور آگے قرآن کا لہجہ سخت ہو گیا. کلا ہرگز نہیں. یہاں سب کو ایک موقع ملتا ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو. ایک مرتبہ دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ موقع ملا نہیں کرتا. اس لیے شاعر نے کہا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بین گاس کھاتا نہیں. جو وقت چلا جائے وہ لوٹ کے نہیں آتا. ایک مرتبہ کوئی مر جائے وہ کھانا نہیں کھاتا. فرمایا گیا وقت وہ لوٹ کر کے نہیں آتا. ایک بزرگ قبرستان میں ایک نوجوان آدمی بھی کھڑا تھا، اسے بلایا، قبر کی طرف اشارہ کیا، بولے بیٹا یہ قبر والا اگر ابھی دنیا میں آ جاوے تو کیا کرے گا؟ یہ قبر والا اگر ابھی دنیا میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت یہ آ ہی نہیں سکتا، فضول بات، یہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا. حضرت نے کہا وہ تو میرے کو بھی پتا ہے کہ یہ دنیا میں آ سکتا نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے اگر یہ آ جائے، خدا اسے ایک موقع دے دے تو کیا کرے گا؟ یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا حضرت پھر تو وہ اللہ اللہ کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرے گا اور ذکر کرے گا اور گناہوں سے بچے گا اور مسجدوں کو آباد کرے گا اور اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا. ذرہ برابر پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ کے دین کی محنت کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا.
یہ ساری باتیں اس نے تقریباً بتائی. ساری بات سن کے حضرت نے اس کو یوں کہا کہ یہ سب تو کر لے، کیونکہ یہ تو اب آنے والا ہے نہیں. یہ سب تو کر لے اور میں کر لوں. ایک وقت کے بعد خدا نہ تجھے موقع دے گا نہ مجھے موقع دے گا. وقت آتا ہے نا، وقت بالکل اسی وقت اس کی موت آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، حالانکہ پیدائش سے پہلے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے. جو جتنے سال، جتنی زندگی، جتنا دین، جتنا وقت، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. خلاصہ یہ ہے، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اللہ نہ ایک سیکنڈ آگے کرتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے کرتا ہے. موت کا وقت آ گیا، معاملہ ختم. اور یہ آیا آپ کے دھاراگری میں کئی لوگ رہنے والے ماشاءاللہ، ان کے اوپر یہ وقت آیا. یہاں کئی بیٹھے ان کے رشتہ دار، کسی کے ابو، کسی کی اماں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے دادا، کسی کے دادی، کسی کے نانا، کسی کے نانی، کسی کے پردادا، کسی کے پردادی. انہوں نے یہ وقت دیکھا اور کئی سالوں سے قبرستان سوئے ہوئے ہیں. آج ان کا پرسان حال کوئی نہیں. اچھا کیوں پرسان حال کوئی نہیں؟ فرمایا مطلب ہی دنیا ہے. شاعر نے کہا مطلب کی ہے دنیا ساری. کتنا بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. سمجھ میں آئے تو انسان اللہ کی طرف آ جائے کہ سچا پیار اللہ کی طرف، اللہ کے پاس ملے گا. سچی محبت اللہ کے پاس ملے گی. زندگی گزارنے کا مزہ اللہ کی طرف سے ملے گا. یہ تو ساری دنیا تو مطلب ہی ہے. مطلب کی ہے دنیا ساری. ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آئی کہ دنیا تو مطلب ہی ہے، لیکن میرے گھر والے تو میرے قریبی ہے نا، وہ تو نہیں مطلب ہی. شاعر نے کہا بھول نہ کر، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری. تیرے گھر والے بھی سب مطلب ہی ہے. وقت آنے دے، تیرے بھائی کے ساتھ تیرا معاملہ پڑے گا نا، اس وقت تجھے پتا چلے گا. تیری بہن کے ساتھ تیرا معاملہ پڑے گا نا، اس وقت تجھے پتا چلے گا. جب تو دنیا سے چلا جائے گا، 4-5 سال ہو جائیں گے نا، اس وقت تجھے پتا چلے گا کہ تیرے گھر والے بھی مطلب ہی تھے. مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے سب سنساری. اسی لیے فرمایا کہ سمجھدار ہو جاؤ. سمجھدار کون؟ جو اللہ کا ہو جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، نبی علیہ السلام کے سنتوں کا دیوانہ ہو جائے، عاشق رسول بن جائے. اس کو دیکھ کر پتا چلے مسلمان جا رہا ہے، خدا کا عاشق جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے. جوان ہو تو ایسا ہو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مولانا ہے یا عام آدمی ہے. زندگی ایسی گزر رہی ہے. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی سفر میں. میں نے کہا کون سے مدرسے سے فارغ ہو؟ ماشاءاللہ عربی جبہ، موزے پہنے ہوئے تھے، امامہ. آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہو؟ مجھے کہا وہی. کون سا وہی بھائی؟ بولے وہ چلت العلوم فرت العلوم. چلت العلوم فرت العلوم. بولے تبلیغ. گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، بس اللہ کے راستے میں وقت کیا لگا کر کے آئے. بات سمجھ آئی، حق بات سمجھ آئی، اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ میں آیا، اور انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے، نفع کی طرف جاتا ہے، فائدے کی طرف جاتا ہے. اب جس کو موت کے بعد کی زندگی یاد ہو، وہ کبھی بھی نبی کے طریقوں کے خلاف نہیں چل سکتا، کیونکہ 100% نقصان ہے. دنیا بھی بیچنے والی ہے اور آخرت بھی برباد ہے. پریشانی، حالات، تکلیف. مجھے فرمایا کہ چلت العلوم فرت العلوم سے فارغ ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگا،
سوچ بدلی، سمجھ میں آیا کہ نبی کے طریقوں میں فائدہ ہے. پچھلے کئی سالوں سے بے چینی دیکھ رہا ہوں، حالات دیکھ رہا ہوں، پریشانی دیکھ رہا ہوں، اور جن لوگوں کے لیے اپنی زندگی چینج نہیں کرتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، میں پریشان ہوتا ہوں تو اس میں سے ایک بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اب میں آ جاؤں اللہ کے نبی کے طریقوں کی طرف، خدا ہر قدم پہ میرا ساتھ دے گا. اب سمجھدار ہو گیا، ہوشیار ہو گیا، موت کے بعد کی لائف یاد آ گئی، زندگی نے پلٹا کھانا شروع کیا، زندگی چینج ہونا شروع ہوئی، انسان اللہ کی طرف آنا شروع ہوا، اپنے رب کو راضی کرنا شروع ہوا. بہت دور نہیں ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، 6-7-8 دن گزریں گے تو فیصلہ کرے گا کہ میرے پچھلے 30-40-50 سال ایک طرف اور یہ میرے 7-8 دن ایک طرف. خدا نے میرے دل کو ہلکا کر دیا، مزہ آ رہی ہے اب زندگی گزارنے کی. جب اللہ راضی ہوتے ہیں نا، اللہ کی زمین پہ مزہ آتی ہے. جب اللہ ناراض ہونا پھر بندہ پھنس جاتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان مرنے کے بعد افسوس کرے گا، تمنا کرے گا کاش مجھے ایک موقع مل جائے، لیکن اس کو موقع ملے گا نہیں. یہاں تک کہ یوں فرمایا کہ انسان روئے گا، تڑپے گا، مچلے گا، افسوس کرے گا، لیکن خدا کے دربار میں اس کا رونا بھی کام نہیں آئے گا. انتقال کے بعد ایک مرتبہ مر گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد اللہ کو رحم نہیں آئے گا. اگر وہ غلط زندگی گزار کے گیا ہے تو بڑا مشکل معاملہ ہے. قیامت میں خدا رحم کر دے، قبر میں رحم کر دے تو اور بات ہے، ورنہ عام طور پر اس کا معاملہ مشکل ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ عقل مند انسان کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی قبر کو یاد رکھے، اپنی آخرت کو یاد رکھے، دل دماغ پر آخرت کو سوار کرے، نمازیں کوالٹی والی پڑھے، اللہ کے دھیان والی پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دے، کھپا دے، محنت کرے، بستی میں چل پھر کر کے محنت کرے، مسجد و جماعت میں بیٹھے، ملاقاتوں میں جائیں، اللہ کے دین کی محنت کو اپنا کام سمجھے. فرمایا کہ وہ عقل مند، وہ ہوشیار، وہ سمجھدار، وہ چالاک. کیوں؟ فرمایا کہ یہ بندہ اپنی آخرت بنا رہا ہے. انسان کو جب یاد آئے گا کہ میں دنیا میں بہت غفلت بھری زندگی گزار کے آیا، یہ فرمایا کہ وہ رونا شروع کرے گا. روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو شروع ہوں گے، پھر وہ ختم ہو جائیں گے تو پیٹ کے آنسو شروع ہوں گے. لیکن فرمایا یہ سب اس کو کچھ کام نہیں آئے گا. تو کیا کرے؟ فرمایا رونا ہو ابھی رو لے، تڑپنا ہو ابھی تڑپ لے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، اللہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، محبتوں بھری، عزتوں بھری، چین سکون والی زندگی دینے کے لیے تیار ہے، برکتوں والی حلال روزی دینے کے لیے تیار ہے، زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے تیار ہے، مستقبل کو روشن کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن انسان ہے کہ وہ تیار نہیں ہے. آج ساری دنیا جو ہے وہ چین سکون کے لیے پریشان ہے. چین ملے، سکون ملے، وہ کوئی تلاش کر رہا ہے پیسوں میں، کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں چیزوں میں، کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں اچھی گاڑیوں میں، کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں خود کے بزنس میں، کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں خود کے مکان میں، کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں اچھی بائک میں، کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں دنیا بھر کی نعمتوں میں اور دنیا بھر کی چیزوں میں. یہ ہو جائے تو میری لائف ویل سیٹ، اتنے لاکھوں روپے مل جائے تو میری لائف بہتر. ارے ایسا نہیں ہوتا. چیزوں میں سکون نہیں، پیسوں میں سکون نہیں، سکون اللہ کی یاد میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا، الا اے لوگو سنو خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. صاف اعلان.
اگر سکون چاہتے ہو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا اور اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا. تو میرے عزیزو اس بات کو طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزاریں گے, اور ہم غفلت سے بھی بچیں گے, ہم گناہوں سے بھی بچیں گے, اور اپنے اللہ کو راضی کر کے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پورا دن تھک جاتے ہیں. مستورات بھی یہی کہتی ہے کہ ارے گھر میں اتنا کام ہوتا ہے کہ ہمیں تھکن لگ جاتی ہے. ایک عمل آپ کو بتاؤں آج, وہ کر لو انشاءاللہ تھکن نہیں لگے گی. کیا نہیں لگے گی؟ تھکن نہیں لگے گی. میری دینی ماؤں بہنوں, آپ بھی کام کاج کرتے کرتے تھکو گی نہیں. اشراق کی جو نماز ہے 2 کر کے 4 پڑھ لو, انشاءاللہ خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو نا, پھر پورا دن اس کا بہت بہتر گزرتا ہے. پورا دن اللہ کی مدد ہوتی ہے, تھکن نہیں لگتی. ہم نے دیکھا خدا کے عاشقوں کو ان کا اشراق کا بڑا معمول ہوتا ہے. ہم لوگ 40 دن جماعت میں تھے ابھی راجستھان. ہمارے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے جماعت میں, ان سے میری کچھ بات چیت ہونے لگی تو انہوں نے عجیب بات سنائی. مولانا صاحب تقریباً 35 سال ہو گئے میری اشراق نہ کرنے. کتنے سال ہو گئے؟ شادی سے پہلے سے پڑھتا ہوں, اور میں ان کو دیکھتا ہوں اپنی مسجد میں فجر میں جب وہ آتے ہیں تو کبھی بھی نہیں دیکھا الا ماشاءاللہ کہ وہ اشراق پڑھے بغیر چلے گئے. ایسے بھی لوگ ہیں اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں, اللہ سے صلح کر رہے ہیں. میں نے اپنا ایک عجیب و غریب تجربہ ہوا جماعت میں. ابھی ہم لوگ جماعت میں تھے 40 دن راجستھان. ہم نے ایک مشورہ کیا, ذرا دھیان سے سننا, بات سمجھ آئے گا. بھئی روزانہ خدمت کی جوڑی بنانا اس سے بہتر ہے 5 جوڑی بنا دو, 3 آدمی کی, 15 آدمی کے قریب ہے, 15 16 17 آدمی. باری آتی رہے گی. آج یہ خدمت کی جوڑی کی باری, کل اس کی, تیسری اس کی. تو جب چٹھی لگائی تو الحمدللہ ہماری خدمت کی جماعت میں 5ویں نمبر پر ہماری باری آئی. تو ایسا لگا کہ ابھی باری تو آئے گی نہیں, 5واں نمبر کس کو کہتے ہیں. لیکن وہ 4-5 دن تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں. میں صبح اٹھا, فجر کی نماز تہجد کے وقت میں شاید ایک ساتھی میرے پاس آیا. مجھے کہا مولانا, میں بولا جی, میں شاید وضو کر رہا تھا, آج اپنی خدمت ہے. میں کیا بات کر رہا ہوں؟ ہاں کہنا رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے خدمت سے خدا ملتا ہے. کیا بنانا ہے؟ بولے کھیما. میں مجھے آتا نہیں, کھیما بناتا نہیں آتا, برجی بنا لوں گا. بولے نہیں کھیما بنانا ہے, اور وہ اپنا ایک ساتھی ہے وہ بنا لے گا کھیما. ٹھیک ہے, آپ صرف مرچی کاٹ لینا. میں نے کہا خدمت میں بھی آئی تو مرچی آئی, کوئی بات نہیں. بہت وقت کے بعد تجربہ مرچی کاٹنے کا. صبح کی نماز کے بعد ایک بزرگ کی بات ہوئی اس میں. ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھ گئے. ساتھیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ناشتہ تیار کر لو, اشراق کے بعد ناشتہ کریں گے. ہم لوگ اوپر گئے, مرچی وغیرہ دھوئی, چھری تلاش کی, لے کے بیٹھا. دل میں خیال آیا کہ یار اشراق میں تو اللہ کی مدد ہے, کیا بہتر ہو اشراق پڑھ لی جائے. میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو کہا ابھی رہنے تو کھیما, اشراق پڑھ لیتے ہیں, بعد میں کھانا بنا لیں گے. کہنے لگے کہ آپ پڑھ لو, ہم تو ناشتے کے بعد پڑھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے 2 کر کے 4 رکعت اشراق کی پڑھ لی, اور پہلی مرچی بسم اللہ بول کے ہاتھ میں لی. ایک ہٹا کٹا نوجوان آیا, کیسے ہو مولانا؟ میں کہا ٹھیک, آپ سے ہی ملاقات کے لیے آیا, کچھ جاننا چاہتے ہو؟ بولے ہاں ایک کام تھا اس لیے آپ سے ملنے کے لیے آئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ مرچی کاٹ رہا ہوں. آپ کیا مرچی کاٹو گے؟ بولے
آپ کو آتی ہے مرچی کاٹنا؟ میں نے بولا نا ابھی نیا نیا تجربہ ہے، مرچی کاٹ رہا ہوں، وہ تو کٹ جائے گی مرچی۔ کہنے لگا ارے مولانا کیا مرچی کاٹو گے آپ، قریب میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، مرچی کیسے کاٹتے ہو دیکھو۔ میں نے کہا تو آیا نہیں ہے، تجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ابھی ساتھیان میں تو آیا نہیں ہے، تجھے خدا نے بھیجا ہے، چل بتا کیسے کاٹتے ہیں۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ دیکھ رہے ہیں۔ تو 4 سے 5 منٹ میں ساری مرچیاں اس نے کاٹ دی۔ اب میرا تو خدمت کا کام ہو گیا، مرچی زیادہ تھی، چلو میں تھوڑا سا لیٹ گیا وہاں۔ میرے 2 ساتھیوں نے کہا کہ مولانا آپ کا کام اس نے کر دیا، آپ کچھ اور دیں گے تو کر لوں گا۔ یار یہ کیسے آ گیا؟ میں نے بولا اشراق پہ اللہ کی مدد ہے، میں نے پڑھ لی فوراً مدد آ گئی۔ اب آپ لوگ پہ مدد انشاءاللہ ناشتے کے بعد آئے گی۔ اب بنانا حقیقت میں ایسا ہوا، جب ناشتہ بن گیا، کھا لیا ناشتہ، تو وہ ساتھی جنہوں نے مرچی کاٹی نا وہ بھی وہیں تھے۔ ہمارے 2 ساتھیوں نے کہا یار اب جب بھی خدمت ہو تو پہلے اشراق پڑھ لینے کی، میں کہا نیت درست کر لو۔ اس لیے اشراق نہیں پڑھنی کہ کہیں سے دعوت آ جائے، جب بھی خدمت ہو اشراق روزانہ پڑھنی ہے۔ دنیا بھر میں کام کاج ہوتا ہے، جی کوئی بات نہیں، آپ کی بات تو صحیح ہے مولانا، ابھی تو پڑھ لیں۔ میں کہا ابھی پڑھ لو۔ اشراق پڑھ لی تو جو ساتھی نے مرچی کاٹی تھی نا اس نے کہا کہ مولانا آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ دوپہر کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ میں نے کہا کاش کہ پہلے پڑھی ہوتی تو کھیما بھی بنانا نہیں پڑتا، اتنی سب محنت نہیں کرنی۔ بہت قریبی تجربہ ہے، فوراً مدد دیکھی اللہ کی 5-10 منٹ۔ وہ نا صبح میں ایسا ہٹا گٹا نوجوان آ جائے اور ایسا کام کر دے، ابھی دکان بنے، ہوٹلیں بنے۔ ان دنوں نماز بھی جلدی ہو رہی تھی فجر، میں تعجب میں رہ گیا کہ اتنا جلدی کیسے آ گیا۔ آج جس عورت کو دیکھو یہی شکایتیں، میں تھک جاتی ہوں، ارے اللہ کی بندی اشراق پڑھ لے، تجھے انشاءاللہ تھکن کا احساس نہیں ہوگا، پورا دن تیرے کاموں میں اللہ کی مدد ہوگا۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ جب جماعت میں خدمت کی باری آئے گی تو اشراق پڑھیں، نہیں تو روزانہ اشراق پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی سے اشراق کی نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے صلح کر کے اللہ سے یاری لگا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن تھوڑا سا اللہ کی مرضی مجھے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج مجلس نہ ہو، لیکن وڈیلوں کی طرف سے حکم ملا کہ بھائی آنا پڑے گا۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے۔ 2 گھنٹے ہلکا سا درد ہوا، احساس ہوا کہ یار اتنی زندگی گزر گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ یہ پیٹ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ درد ہوتا ہے نا تو انسان کو احساس ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ دانے چنے کھا رہے تھے، نہیں ڈرائی فروٹ کھا رہے تھے، ایک ساتھی ہو کھا ہی نہیں رہے، میں کہا یار ڈرائی فروٹ تو کھاؤ، کاجو بادام پستے ہیں، میرے دانت نہیں۔ اوہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے پاس دانت تو ہے، اتنی اچھی نعمت وہ کھا نہیں پا رہے، وجہ تو دانت نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی بہت سی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، جتنا اس کا شکر ادا کریں، اس کو راضی کر کے زندگی گزاریں وہ کم ہے۔ میرا عزیزو یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا۔ آپ لوگوں نے بس میں سفر کیا ہوگا، کیا بس میں کسی نے چلائی ہے بس؟ نہیں، وہ تو کوئی دوسری مخلوق چلاتی ہوگی ہے نا، انسان ہی چلاتا۔ بس میں تقریباً
50 کے قریب سیٹیں ہوتی ہیں، 45 سے 50، اور اسپیڈ بریکر سے بس گزرتی ہے، جب بمپر سے بس گزرتی ہے، سفر تو کیا ہے نا بس میں، جب بمپر سے بس گزرتی ہے تو ایک تجربہ کرنا، جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے، وہ بہت زور سے اچھل، بس والے کو تو نہیں پتا چلتا، وہ تو تیزی سے لیتا ہے اور 20 پہ اسپیڈ بریکر کو اچھال دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ تو نہیں چل رہا، سلائڈ جیسا لگ رہا ہے، جا رہی ہے بس، وہ بھائی پیچھے والے کو پوچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، ہم جا رہے تھے دہلی سے دہرادون مسوری، پوری بس فل، ہمیں پیچھے جگہ ملی، وہاں کے جو راستے اور اللہ اکبر، اور وہاں کی ٹھنڈک اپنی، اور بس نے جو اچھلنا شروع کیا، زندگی کی ایک یادگار رات تھی، 4.5 گھنٹے کا سفر تھا، کہیں روک بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ جو بس اچھال رہا تھا لگ رہا تھا کہ واقعی سرکاری بس ہے، اس کو احساس نہیں، خود کی بس ہوتی تو کبھی بھی اتنی نہیں اچھالتی، تو اس کا تجربہ کیا، پیچھے بیٹھ بہت زیادہ ہم لوگ اچھل رہے تھے، اور ساتھ میں پھر میرے بھائی تو دونوں باڈی والے تو خیر رات تو میں نے کہا نا زندگی گزر جاتی ہے، تکلیف میں، راحت میں، خوشی میں، غمی میں، صحت میں، پریشانی میں، ہاسپٹل میں اور آئی سی یو روم میں اور جیلوں میں، خوشی میں، بنگلے میں، جھوپڑے میں اور فٹ پاتھ پر زندگی گزر جاتی ہے۔ زندگی گزارنا اصل نہیں ہے، زندگی بنانا اصل ہے، زندگی بنانا اصل ہے، آخرت کو آخرت بنا کر کے جانا، اللہ کو راضی کر کے جانا، خوب نیک اعمال کر کے جانا، ایمان کے ساتھ جانا، کلمہ پڑھتے ہوئے جانا، اللہ کو راضی کر کے جانا، یہ اصل ہے۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، جو بس میں پیچھے بیٹھتا ہے اسے معلوم ہے اسپیڈ بریکر پر وہ زیادہ اچھلتا ہے، اور درمیان والا تھوڑا سا کم، اور جو ڈرائیور کے پیچھے ہو وہ بالکل ڈرائیور کے قریب بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے ایک بات آپ مارک کرنا، جو بھی بس میں آئے گا نا وہ پہلے آگے کی سیٹیں تلاش کرے کہ مجھے آگے جگہ مل جائے، تاکہ کھڈے نہ اچھلے، عافیت ہو جائے، راحت ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ راحت کے لیے، سمجھدار ہے، پاگل نہیں ہے، عقل مند ہے، اس کے پاس دماغ ہے، وہ سمجھتا ہے اگر میں آگے سفر کر لوں گا مجھے راحت ہو جائے گی، پیچھے بیٹھوں گا مجھے اچھلنا پڑے گا، مجھے خود کو تکلیف ہوگی، میں خود پریشان ہوں گا، کرایہ اس کو بھی اتنا لگا، مجھے بھی کرایہ اتنا لگا، لیکن چونکہ وہ ڈرائیور کے قریب ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اور میں ڈرائیور سے بہت دور ہوں، ایک اسپیڈ بریکر نہیں 100 آئیں گے تو 100 پر اچھلے گا، اور قریب والا 101 آئیں گے تو 1 پر بھی نہیں اچھلے گا۔ بالکل اس طرح جو اللہ تعالیٰ سے جتنا دور ہوگا نا وہ ہر موقع پہ اتنا ہی اچھلے گا، ہر حالات میں اچھلے گا، پریشان، بے چین، اندر کا غم اس کو کھائے گا، اندر کا غم۔ وجہ کیا ہے کہ اندر اللہ نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، دین نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
سب کچھ نامکمل گئے۔ تو آخری بات یہ چل رہی تھی کہ جو بس میں پیچھے بیٹھتا ہے وہ اسپیڈ بریکر پر زیادہ اچھلتا ہے، درمیان والا کم، اور ڈرائیور کے قریب ہو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں جو جتنا اللہ سے دور ہوگا، اللہ کے حکموں سے دور ہوگا، پیارے نبی کے طریقوں سے دور ہوگا، وہ ہر موقع پر اچھلتا ہی رہے گا، پریشان ہوگا، بے چین ہوگا۔ جو درمیان میں ہوگا وہ تھوڑا سا کم اچھلے گا، اور جو اللہ کے بہت قریب ہوگا اس کو حالات کا پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ نہیں اچھلے گا، وہ نہیں تڑپے گا، چین سکون سے، عافیت سے، اطمینان سے، بڑی خوشحالی سے اس کی زندگی گزرے گی۔ کئی مرتبہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ بھی لینے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس داراگیری کے میرے عزیزو یہی پیغام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ہمارے دبئی میں ایک تعلق والے بہت زیادہ پریشان، ملاقات ہو گئی حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے، ساری داستان سنائی، حضرت یہ پریشانی ہے، یہ کچھ کہا نہیں، سب داستان سن لی، پوری بات سن لی، اور بھی کچھ ہے سن لیا سب۔ آخر میں ایک جملہ کہا کہ بھائی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ سب دیکھ لے گا۔ کیا کہا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اس کے ہو جاؤ، وہ ساری پریشانیوں کو آپ کی دور کر دے گا۔ اور خدا نہ خواستہ یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، تو پھر وہ اور بھی آگے کی لائف میں اپنی آنکھوں سے وہ پریشانی بھی دیکھتا ہے، بے چینی بھی دیکھتا ہے، تکلیف بھی دیکھتا ہے، درد بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حوالے کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹوں کو بند کر دیجئے، آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے اس تصور سے کہ صرف میری زبان نہیں، میرا دل، میرے بدن کا ایک ایک حصہ، میرے بدن کا رواں رواں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ 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 پورا بدن کیا ہے شراب نہیں ہو، گالی کرتے ہوئے شرم کی باتیں کرتے ہوئے نہیں شرم، دنیا والوں کو بات کرتے ہوئے نہیں شرم۔ میری بگڑی بناتے رہو، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری دنیا اور آخرت بنانے کو خدا کا نام زبان سے نہیں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ پاک بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے بندے آج سے مل کے مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں۔ رات کی تنہائی ہے، ان کے پاس میرے لیے وقت ہے، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ دل دل سے اللہ سے کہے، اللہ جی میں تو یہاں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، کہ دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ہوں، میں تو آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بیان میں آنا، سن کے چلے جانا، اس سے معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہے بیان میں اس لیے آنا کہ میرا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو جائے، اس سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے، دل اللہ اللہ، زبان سے نہیں، دل سے، زبان سے، دل سے اللہ کو یاد۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جان ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے کچھ نہ سوچا انجام پر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ وہ کیا وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ اور پیر پھیلا دیے جائیں گے، مشورے شروع ہو جائیں گے، پلاننگ شروع ہو جائے گی۔ ذرا یاد کرو، اپنے اوپر ذرا تصور کرو، جس دن میری اور آپ کی آنکھ حقیقت میں بند ہو جائے گی، تختہ لایا جائے گا، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا غسل کے لیے، 5-6 لوگ مجھے اور آپ کو اٹھائیں گے، تختے پر لٹائیں گے، یہ کپڑے اتار دیے جائیں گے، گرم گرم پانی میرے اور آپ کے اوپر بہایا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ کفن کی چادر کو تیار رکھیں گے، مجھے اور آپ کو اٹھا کر کے اس چادر پر رکھ دیا جائے گا، کفن پہنا دیا جائے گا، کچھ ہی دیر میں مجھے اور آپ کو جنازے میں سلا دیا جائے گا، جنازے کی نماز ادا کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اب جنازہ جا رہا ہے، لوگوں کی ایک بھیڑ ہے، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر کے کہاں جا رہے ہیں، اب کہاں کا سفر ہے؟ فرمایا اب یہ جا رہے ہیں قبرستان میں، اب ان کو پتہ چلے گا کیا پایا اور کیا کھویا، کس کے طریقے پسند کیے تھے، زندگی کیسی گزاری، نبی کے طریقے پسند آئے تھے یا اپنے گاؤں والے سمجھ میں آئے تھے کہ میں سنتوں پہ چلوں گا، لوگ کیا کہیں گے، تو بھی نیک ہو گیا اس لیے میں نیک نہ بنا، میں لوگوں کے سامنے تو میں سیدھا سادہ رہنا چاہتا ہوں، چاہے نعوذ باللہ آخرت برباد ہو جائے، ایک کتنا بڑا مجمع، لوگ کیا کہیں گے اس لیے اپنی زندگی کو چینج نہیں کرتا، اللہ کی طرف نہیں آتا، نبی کے طریقوں کی طرف نہیں آتا۔ یہ تو جب اس کی آنکھ بند ہوگی، قبرستان کی طرف جائے گا، قسم کیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، اس وقت پتا چلے گا کہ ان کے طریقوں میں کامیابی تھی۔ 15-20 منٹ میں یہ سب دفن گیری ہو جائے گی اور قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، ایک سناٹا سا چھا جائے گا، اندھیرا سا چھا جائے گا، اس وقت پتا چلے گا کس کی محبت میں زندگی گزاری، اب رو کے بھی نہیں آ سکتے، تڑپ کر کے بھی نہیں آ سکتے، وقت چلا گیا، وقت ختم ہو گیا۔ دل سے اللہ سے باتیں کرنا، انسان موت کو بھی بہت نارمل لے لیتے ہیں، قبرستان میں لوگ کرکٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم اعنا على غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم بارک لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ جی آج تک کی زندگی غفلت میں گزاری، گناہوں میں گزاری، آپ کی نافرمانی میں گزاری، اس کا احساس ہے، رب آج توبہ کرتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں بری زندگی سے نجات عطا فرما۔ اپنے بڑوں نے بتایا جس نے جو دن گناہوں سے خالی گزارا وہ ایسا ہی گویا کہ اس نے وہ دن پیارے نبی کے ساتھ گزارا۔ ہمارا دن تو کہاں گناہوں سے خالی جاتا ہے، شاید کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ہمارا گناہوں سے خالی نہیں جاتا ہے، گناہوں میں ہم لت پت ہو گئے ہیں، گناہوں میں ہم
मस्त हो गए, कीचड़ कोई पानी समझने लगे, अल्लाह गुनाहों वाली जिंदगी गुजारी, आज बेचैन है, परेशान है, हालात में है, तकलीफों में है। अल्लाह हमें समझा दे ये कीचड़ पानी नहीं है, ये पीने के काबिल नहीं है, ये गुसल के काबिल नहीं है, इसके अंदर अच्छा नहीं लगेगा, मक्खियाँ इसके आसपास आके बैठेगी, बाहर कुछ साफ पानी भी है, तू साफ पानी पिएगा तेरी सेहत अच्छी रहेगी, उससे गुसल करेगा तेरी तबीयत बहाल हो जाएगी। बिल्कुल हम गुनाहों वाला पानी पी रहे हैं और हम गुनाहों में गुसल कर रहे हैं, रात दिन गुनाह 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 गुनाह, इसीलिए बेचैन है, परेशान है। अगर हम आ जाएंगे अल्लाह की तरफ के साफ पानी है, मज़ा है और बहाल है, सेहत भी बेहतर है, ज़िंदगी भी बेहतर। ओह अल्लाह अल्लाह, आज की मजलिस में हम नियत करते हैं अल्लाह कि अब हम आपको राज़ी करेंगे, अल्लाह आपको राज़ी करेंगे। रब जो होना तो सब आज तक उसका एहसास है, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। रब करीम जब हमें ये मैं और ये पूरा मजमा जब हमें जनाजे के अंदर सुलाया जाए, लोगों के कंधों में सवार होकर हम जा रहे हो, उस वक्त भी हम खुशहाल हो ना, खुशहाल हो, खुशहाल हो। हमें मलकुल मौत ने खुशखबरी सुना दी हो, फिक्र न करना, तेरा अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह तुझसे खुश है। अब कब्र में तुझे मजा है, अल्लाह जब कब्र में रखा जाए, अल्लाह जब आपको कब्र में रखा जाए, अल्लाह हमारा साथ दे देना, हमारा साथ दे देना, हमारा साथ दे देना, मदद फरमा देना, सवाल जवाब आसान फरमा देना, कब्र को तहद्दीगा वसी कर देना, वसी कर देना, वसी कर देना, वसी कर देना। कहीं ऐसा ना हो कब्र में गए क्या देखते हैं, कब्र में भीगना शुरू हो गया, वो ये क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, अभी तो इब्तिदा है, देख कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं, सांप बिच्छू भी आ रहे हैं, अल्लाह उसके नबी समझ में आए ना, देख आगे क्या हो गया। कहीं ऐसा ना हो कोई सांप यहाँ से डसे, कोई बिच्छू वहाँ से डसे, कब्र तंग कर दी जाए, हम समझे कब खत्म होगा, अब तो हमेशा के लिए शुरू हो गया है, आगे तो आखिरत के सारे मामले मुश्किल, कब्र का मामला सवर गया, आगे के मामले सवर गए, यहाँ का मामला बिगड़ गया, आगे के मामले बिगड़ गए। अल्लाह अल्लाह आज के नौजवान सोचता है क्या हो जाएगा, चल रही है जिंदगी गुजारता, ऐसा नहीं होता। एक नेक आदमी का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, क्या गुजरी, आप तो बड़े नेक थे, नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, वो सब बात तो ठीक है। एक मर्तबा हिंदुओं का त्योहार था, होली का दिन था, एक जानवर मेरे करीब से गुजर रहा था, मैंने पान खाया हुआ था, मैंने उसके ऊपर थूक दिया, ये कहते हुए पिचकारी मारी कि आज होली का दिन है, तुझे किसी ने नहीं रंगा, चल आज मैं तुझे रंग देता हूँ। मुझे ये कहा गया कि आपने ये अमल जो किया ना, ये गैरों के साथ मुशाबहत थी, इसी की सजा आपको मिलेगी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा नेक आदमी ने कि इस पर मैं पकड़ा जाऊंगा, और हम तो पूरे ही कुछ और जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी और के रंग में रंगे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों के अंग्रेजी बाल, अलग लिबास, अलग जिंदगी, अलग लाइफ, मदनी कल्चर से बहुत दूर। रब्बे करीम अल्लाह आज की मजलिस में अल्लाह इसीलिए आए कि आप हमारी जिंदगियों को चेंज कर दीजिए, अल्लाह हमें हिदायत दे दीजिए, हिदायत दे दीजिए, हमारे मर्दों को, हमारे नौजवानों को, बच्चों को, अल्लाह हमको, मस्तूरात को, पूरे गाँव वालों को, पूरे आलम वालों को हिदायत दे दे, हिदायत की हवा चला दे, बरकत वाली हलाल रोजी दे दे, परेशानियों को दूर कर दे, चैन सुकून इत्मीनान और अमन व अमान नसीब फरमा, अपने बच्चों को हाफिज आलिम कारी मुफ्ती बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उलमा की, अल्लाह वालों की कदरदानी की हमें तौफीक और सादत नसीब फरमा। आखिरी गुजारिश ये है, हमें मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाइए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या